اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ اور وہ ان کی نقل کرتے تھے۔ ہم نے اپنے اس علاقے میں خاص طور سے جو اطراف کے ایریا ہیں، لال کنواں، شاہ گنج، کوچہ پنڈت وغیرہ وغیرہ، کارخانے داروں سے بھرا ہوا تھا اس وقت۔ تو اس وقت آخری بدھ منانا پورے کارخانے کی صفائی کر کے، چھٹی کر کے مٹھائی کے ڈبے کا انتظار کرتے تھے۔ اور کارخاندار جو ہے، چونکہ ان کی ایک بہت وسعت تھی، اور وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ عنایت فرماتے اپنے کاریگروں کو۔ مٹھائیوں کی دکانیں بھی مٹھائیوں سے سجی ہوتی تھی۔ اب لہجے پر اگر روشنی ڈالیں تو یہ بالکل عام زبان تھی، جیسے ہمارے بہت سے غیر مسلم دوست بازار سیتارام میں رہتے تھے تو وہ بھی اسی طرح بولتے تھے۔ ابے کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہاں چل رہے ہیں، 5 روپے دے، 70ویں میں چلیں گے، تو کیا کھا رہا ہے، اس کے کنے کیا کر رہا ہے، اس کے کنے جانا ہے۔ دلی میں ویسے تو بہت سی زبانیں بولی جاتی تھی، جس میں اگر دلی کی کارخانداری زبان زیادہ مشہور و معروف رہی۔ مثال کے طور پر جنہوں نے بلایا ہے، خلیفہ ابے لمڈے کیا کر رہا ہے، اچانچک، جیسے نرالی اردو میں اگر دیکھیں گے تو فرہنگ میں آپ نے سب چیزیں لکھی ہیں کہ اچانک کو اچانچک لکھا ہے۔ بہرحال اب میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب محترم رحمان صاحب کو۔ موقع ہے کہ پرانی دلی کے اتنے سارے معزز حضرات میرے سامنے موجود ہیں، ان سے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور خصوصاً اس صورت میں کہ وہ کارخانداری پر گفتگو ہو، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے یہی چند ایسے لوگ ہوں گے جو پوری طرح سے واقف ہو یا انہوں نے وہ سنی ہو کارخانداری۔ نام تو بہت لوگوں نے اس کا سن رکھا ہے کارخانداری کا۔ دراصل سب سے عجیب بات اور سب سے دلچسپ بات اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور اس کی نشو و نما کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ جن لوگوں نے کارخانداری کے بارے میں لکھا بھی ہے، بلکہ دو باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ 1803 میں دلی اور کی اردو شاہ اللہ خان انشا نے لکھی، جو 1803 میں شائع ہوئی، دریائے لطافت کے نام سے۔ وہ فارسی میں تھی، مگر اس کا اردو ابھی ترجمہ ہوا اور چھپا اور وہ موجود ہے، لیکن اس میں کارخانداری کا ذکر نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ صرف آریہ جاریہ کہنے سے وہ کارخانداری نہیں بن جاتی۔ وہ بہت سی ایسی لفظیات ہیں کارخانداری کی، اور یہ جس میں آریہ جاریہ بھی شامل ہے، جو آپ کو بھوپال میں ملیں گی۔ اگر آپ نے فلم شعلے دیکھی ہے تو جگدیپ نے جو کردار ادا کیا تھا سورما بھوپالی کا، وہ خود بھی بھوپال کے ہی تھے، اس لیے بہت اچھی بھوپالی انہوں نے بولی۔ لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں، دلی کی کارخانداری جن لوگوں نے سنی ہو، کہ وہ کارخانداری نہیں تھی، وہ بھوپال کی اپنی بولی ہے وہ۔ تو سب سے اہم بات کارخانداری کے سلسلے میں نہ تو لفظیات ہے نہ تلفظ ہے، سب سے اہم چیز ہے لہجہ۔ وہ لہجہ جس لہجے میں کارخانداری بولتے تھے، وہ لہجہ بقیہ دلی والوں کا نہیں تھا۔ تمہاری ہے ابے میرا حوصلہ بھی بڑھا جا رہی ہے۔ ایک اور شعر مجھے یاد ہے، اس کا 5-6 شعر تھے وہ۔ سنبھل کے قدم اس کے کوچے میں رکھیو، میں کہہ رہی ہوں سنبھل کے قدم اس کے کوچے میں رکھیو، سنا ہے وہ فتنے بابا کر رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا تھا، یہ تو سوچا تھا ایک جیل میں، وہ ہے جیل میں کیسے میں اس کو دیکھوں، نہ میں جا رہا ہوں نہ وہ آ رہا ہے۔ قسمتی سے وہ میں نے لکھے نہیں کچھ اس وقت، بہت پرانی بات ہے یہ۔ لونڈے تو ایک سے ایک حرامی ہوتے تھے اس علاقے کے۔ کسی نے کہہ دیا ہاں ہمارا کوئی خط ہے، یعنی پوسٹ مین بنا دیا وہ رک گئے۔ بس تیری اماں کے نام چری کی چٹھی ہے، لے گا؟ ابھی چری کی چٹھی کتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں؟
تو جو مالک جو اس کا مزاج ہمیشہ تحقمانہ ہے. تو بہرحال آپ نے ذکر ان کا کر ہی دیا تھا. شاہد احمد دہلوی صاحب نے بہت سارے لکھے اور بخاری صاحب نے لکھے. ان دونوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ دلی کی کارخانداری زبان پہ لکھا, بولیوں ٹھولیوں پہ لکھا, اور بہت لکھا ان دونوں نے. اور شاہد احمد صاحب نے تو بلکہ ڈومنیوں کی اور یہ طوائفیں ہیں ان کی زبان کے اوپر, میوزک کے اوپر ان کو بڑا عبور تھا. میوزک کے اوپر بڑا عبور تھا. انہوں نے اس کی ٹرمینالوجی بھی بہت ساری لکھی تھی اور بتائی تھی. یہاں اس کا اجرا ٹائم دیا آپ نے, ہم سب مشکور ہیں آپ کے, اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے لوگ نشستیں ہوتی رہیں اور جس سے ہمیں کھاری معلومات میں اضافہ ہو. تو خاص طور سے میں عبدالرحمٰن صاحب شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قدم مبارک میں آئے, ہمارے لیے باعث رحمت ہو, باعث برکت, باعث عزت اور باعث شہرت. السلام علیکم. آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس سے بھی کر لو ایک باری. بول دیا تو بول دیا بس. بھائی میں بہت بول دیا ہے آج, اسی پہ تو سارا سیشن تھا. جی آج کا جو یہ ٹاپک تھا کیا ہے سارا بتائیے ذرا, کس طرح سے لوگ جو ہیں ان سب چیزوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے سب دوبارہ جان کے جو ہے اس کا تار بجایا. جی دیکھیے یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے, کرخنداری بولی, دلی کی کرخنداری بولی. اس کا لوگوں نے نام تو سنا ضرور ہوگا لیکن اب اس کو بھول چکے ہیں لوگ. اس سے نہ تو بولنے والے ہیں اور نہ یہ کہیں اب سنائی دیتی ہے. تو میرالی اردو کے نام سے محمد مودی صاحب تھے, انہوں نے 1927 میں اس بولی میں ایک کتاب لکھ دی تھی. کچھ مضامین ہیں اس میں, چھوٹی سی کتاب ہے, وہ میں نے شائع کی تھی اور وہ عالمی کتاب میلے میں گیا, اس کو رکھا گیا تھا تو وہ بہت مشہور ہوئی, دنیا بھر میں مشہور ہو گئی. اور کرخنداری میں لوگوں کی دلچسپی تھی وہ کافی بڑھ گئی. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب کرخنداری پر کیونکہ کوئی کتاب نہیں ہے, کرخنداری علماء کے بارے میں کہیں ملتا نہیں ہے, ذکر نہیں ملتا, تو اس پر اب میں تحقیق کر کے اور کرخنداری پر ایک کتاب تیار کر رہا ہوں جو عنقریب شائع ہوگی. لیکن اس سے پہلے کئی ایسے چینلز ہیں جنہوں نے انٹرویو مجھے کیا کرخنداری پر, وائس آف امریکہ وغیرہ, وہ کافی دور دور چلے گئے, وہ وائرل ہو گئے وہ ویڈیو ان کے. اور اس وقت بڑی عجیب بات ہے, بڑی دلچسپی بات ہے, خوش نصیبی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو اردو کا طبقہ ہے ان میں ایک شوق پیدا ہو گیا ہے کرخنداری کے بارے میں جاننے کا. تو مجھے امید ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ کافی مفید ثابت ہوگی اس کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی یہ کرخنداری پر کئی پروگرام ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اور وہ کرخنداری زبان میں ہی بول کر میں نے ان کو انٹرویو وغیرہ بھی دیے ہیں. اس کے نمونے ابھی کل ہی تہذیب ٹی وی والے ایک بہت طویل انٹرویو میرا ریکارڈ کر کے لے گئے ہیں, جس میں میں نے کرخنداری ان کو بول کر سنائی بھی. وہ کل یا پرسوں تہذیب ٹی وی سے نشر ہوگا. وہ پاکستان میں بہت دیکھا جاتا ہے تہذیب ٹی وی, اردو کا چینل ہے. جی اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے پروگرام اس قسم کے, جیسے آج یہاں لائبریری میں ہوا, تو مقصد یہ کہ دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں لوگ کرخنداری میں بہت, اور یہ موضوع ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہے یوں سمجھیے. جی نہیں, آج چونکہ جب یہاں پہنچے تو آپ پرانی چیزیں سب زندہ ہوئیں آپ نے, کیونکہ کرخنداری کو چھیڑا, ایک نہیں بہت سارے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے وہ چیزیں بتائیں. جی تو وہ کتنا آپ کے اس میں جو بک آپ لکھ رہے ہیں اس میں مددگار ثابت ہوگا؟ دیکھیے معمولی سی معلومات بھی کسی موضوع پر کہیں سے کوئی اشارہ بھی اگر ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے, اور کچھ نہیں تو اس سے آگے کا راستہ ملتا ہے. اور کئی ایسے لوگوں سے بات ہوئی جن سے آگے کا راستہ نظر آیا کہ آگے تحقیق کس سمت میں کی جائے یا کی جا سکتی ہے. تو اس قسم کی گفتگو سے فائدہ تو یقیناً ہوتا ہے. تو کچھ 2-4 لائن بتائیے ذرا اس بارے میں کرخنداری کو لے کے. کرخنداری میں جی جی بھائی ایک پوچھ تو رہا ہے تو, مگر سمجھ لے بڑی اس وقت میرا موڈ ہو رہا ہے بڑا خراب, کیونکہ مجھے لگی ہوئی ہے بھوک. تو میں جو کچھ بھی بولوں گا نا وہ اچھا نہیں ہوگا, اس لیے رہنے ہی دے تو اس بات کو.
अच्छा, आपने इस पूरे करखनदारी की जो भाषा है, इस पर आपने पूरा जो एक रिसर्च कर डाली, ठीक है? जी। और लगातार आपकी रिसर्च चल रही है। लेकिन जो दिल्ली, खासतौर से पुरानी दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं, वो जब इधर की तरफ देखते हैं, तो वो कहते हैं, यार, ये बिगड़ी हुई भाषा है। उनका ही नहीं, कहना ऐसा होता नहीं है। है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, बहुत से अल्फाज ऐसे थे, 100-200 अल्फाज ऐसे थे जो उनके अपने इख्तिरा किए हुए अल्फाज थे, जी, और जो उनका तर्ज अदा था, लहजा जिसको हम कहते हैं, जी, वो बहुत दिलचस्प है। और वो उसी तरह से दिलचस्प है जैसा कि आपने फिल्म शोले में जगदीप का लहजा सुना करेक्ट, होगा, जी, जो करखनदारी से किसी हद तक करीब भी है, क्योंकि भोपाल से टच रहा है करखनदारी का, और वहाँ पर भी इस तरह का आलिया जालिया किस्म की जो ज़बान है, उस रोल से, उस फिल्म में जगदीप के उस रोल से लोगों ने बहुत दिलचस्प, जो गैर उर्दू तबका है उसने भी उसमें बहुत दिलचस्पी ली। और अब भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो चीज़ करखनदारी के सिलसिले में बाहर जा रही है, इंटरव्यू के सिलसिले में और वीडियो वगैरह के ज़रिए से, तो उसमें तकरीबन सब लोग जो उसको देखते हैं, इस पर उर्दू दाँ तबके तक ही महदूद नहीं है, वो तो गैर उर्दू दाँ हैं, उसको भी बहुत बहुत दिलचस्पी से वो सुन रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ है कि दिल्ली में ऐसी बोली भी बोली जाती थी। आज जिस तरह से चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं, आपको लगता है कि ये जो एक चीज़ है, ये विलुप्त होती जा रही है? और इसको आप जैसे लोग हैं, वो जो सहेज रहे हैं किताबों के ज़रिए और दूसरे ज़रियों से? जी, जी, ये तो एक मैं समझता हूँ कि एक फ़र्ज़ भी है हमारा कि वो तमाम चीज़ें जो मादूम होती जा रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और जो हमारे कल्चर का या तहज़ीब का हिस्सा थी, उनको जहाँ तक भी और जैसे भी मुमकिन हो सके उनकी हिफ़ाज़त और उनको, और अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जी, मॉडर्न हो चुकी है, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हमें मैसर है कि उसमें हम कोई चीज़ जब रिकॉर्ड कर देंगे तो वो तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई और वो हमेशा के लिए महफूज हो गई। तो जितना भी कल्चर बचा है और हमारे इल्म में है, और तहज़ीब की जितनी भी ऐसी खसूसियात हैं जो हमारी तहज़ीब की खसूसियात थी लेकिन अब मादूम हो चुकी हैं, लेकिन हमारे इल्म में हैं, उनको महफूज कर देना मुस्तकबिल के लिए, वो तकरीबन मैं उसको अपना फ़र्ज़ समझता हूँ हम सबका। शुक्रिया। आज जो है एक ये जो नशिस्त आज रखी गई, जो अब्दुल रहमान साहब तशरीफ़ लाए और दिल्ली की करखनदारी ज़बान के ऊपर बात की, तो ये जो बात की गई है उसको ज़िंदा रखा गया है उस ज़बान को। हालांकि उसमें बहुत सारे अल्फाज नहीं मिलते हैं, आज बहुत से लोगों ने सवालात किए और उसको ज़बान को ज़िंदा रखने की बात करी। तो ये शाहजहाँआबाद जब 1638 में आगरा से जब यहाँ लोग मुंतकिल हुए, तो उन्होंने उस ज़बान को भी यहाँ बोलना शुरू किया। और हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसका ज़िक्र किया है, जैसे रामचरण आज़ाद हैं और प्रोफेसर नसीर अहमद साहब हैं, इन्होंने अपनी किताब में बहुत ज़िक्र किया है। और दूसरा जो निराली उर्दू अब्दुल मुगनी साहब की है, और दोबारा जो इशाअत का बीड़ा अब्दुल रहमान साहब ने उठाया, और उसके अंदर जो फ़रहंग अगर उसका पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और ऐसे अल्फाज हैं जो एक लुगत की तरह काम कर रहे हैं। और वही, और जैसे आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस हुई कि जो जारिया हूँ आरिया हूँ कि ये जो है ये ज़बान कुछ और है। तो ज़्यादातर जो बात आज समझ में आई कि लहजा जो है ना, वो मेन और एक बाज़ाब्तगी जो है वो इस शाहजहानाबाद की देन है। और ये ज़िंदा दोबारा एक हुई है इस तरीके से कि उसे कहीं ना कहीं तारीख़ रकम कर दी जाए, लिख दिया जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए। जिस तरह रिवायती ज़बानें हैं हिंदुस्तान में, मल्टी कल्चर ज़बानें हैं, तो इसको भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे पुरानी फिल्मों में ये बात आई है कि सुरमा भोपाली और भोपाल जो है नवाब लोहारों के ख़ानदान जो मुंतकिल हुए इधर से उधर, तो ये ज़बान वहाँ भी पहुँची और यहाँ भी पहुँची। बहरहाल मैं बहुत बहुत तमाम सामाईन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज करखनदारी ज़बान को जिस तरीके से पेश किया गया और करखनदारों को जो पेश किया गया, वो एक बाइज़्ज़त और बातरीक़े से बेहतरीन तरीके से पेश किया गया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत शुक्रिया।